پاکستان میں جب بھی کسی حادثے میں بااثر لوگ ملوث ہوتے ہیں تو دو چیزیں آپ کو اکثر سننے کو ملیں گی، اور وہ ہیں دیت اور ذہنی امراض۔ پھر چاہے ریمن ڈیوس کا کیس ہو، ظاہر جعفر ہو یا پھر شاہ رخ جتوئی، اکثر بااثر ملزمان ان دو چیزوں کا استعمال کر کے بچ جاتے ہیں یا پھر بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کارساز کار حادثے میں بھی ایک دفعہ پھر ان دو الفاظ کا ذکر خیر سامنے آیا ہے۔ یہ ایک رستہ جو کرمنل مائنڈ کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ کھلا ہے کہ اگر آپ 2-3 سال کا عرصہ آپ کو اس طرح کی ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی وغیرہ کی ادویات لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں جو حالات ہیں کم و بیش ہر دوسرا آدمی انہی امراض کا شکار ہے۔ چونکہ پاکستان میں کوئی چیک اپ نہیں کرایا جاتا تو اس کے اعداد و شمار اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ہر آدمی مہنگائی کی وجہ سے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کی وجہ سے، بدامنی کے معاملات کی وجہ سے، صحت، تعلیم اور معاشی صورتحال، ناکافی سہولیات کی وجہ سے ڈپریشن میں مبتلا رہتا ہے، اور پھر جو گھریلو معاملات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں تو دیکھا جائے ہر دوسرا آدمی ان امراض میں مبتلا ہے۔ تو ایک کرمنل مائنڈ کا آدمی ان چیزوں کو سوچ کر اپنی اگر 2-3 سال کی ایک ہسٹری بنائے اور اس کے بعد اگر وہ کوئی اس طرح کا مجرمانہ فیل کرتا ہے تو کیا اس کو اس بنیاد پر چھوڑا جا سکتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے، وہ درست نہیں ہے، اس کو جو ہے علاج کی ضرورت ہے، اور اس نے جو ایک فیل کیا ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس کے پیچھے یہ چیزیں، تو یہ ایک خطرناک معاملہ ہے۔ اس کو بہت زیادہ دیکھنا ہوگا کہ اس طرح سے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اس طرح سے اپنی ایک ہسٹری بنائے اور اس کے بعد وہ کوئی جنسی طور پر کسی کو تشدد کا نشانہ بنائے، کسی کو ہراساں کرے، کوئی چوری کرے، ڈکیتی کرے، قتل کرے، یا کوئی اور درجنوں معاملات ہوتے ہیں انسانی، اس کے بعد اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ موجود ہو کہ یہ ذہنی طور پر مریض ہے اور اس کا ایڈوانٹیج وہ کورٹس میں لے، تو یہ ایک خطرناک پہلو ہے، اور یہ اس معاملے کے بعد بہت زیادہ نمایاں ہوا ہے۔ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ بہت ایکسپلائٹیٹیو ہے، اور یہ غریبوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، اور اس کو کسی چھوٹے موٹے علاج سے ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا میجر سرجری کی اس کو ضرورت ہے، تب جا کے یہ جسٹس سسٹم ہمارا جو ہے کرمنل صحیح ہوگا۔ اور جو بات لوگ کرتے ہیں کہ امیر لوگ آرام سے نکل جاتے ہیں، امیر بھی اور کرمنل بھی، اور جو اس طرح کے لوگ ہیں جو مافیاز کے لوگ ہیں وہ باہر ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو باقی بڑے کیسوں کا انجام ہوا اس کا بھی اسی طرح نظر آتا ہے، اور اس میں بھی بہت پیسے والے لوگ اور بہت بڑے لوگ اس میں شامل ہیں۔ ظاہر ہے ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ہے، سارا کچھ ہے، وہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں، لوگوں کو خرید سکتے ہیں۔ جیسے ابھی ایشو آ رہا تھا دیت کا، اب دیت پہ جو ایک موقف آیا، دیکھیں ہمارا جو لا ہے 323 دیت کے حوالے سے، وہ جو رقم وہ بتا رہے تھے کہ اتنی رقم ہم جمع کرانے کے لیے تیار ہیں، وہ کوئی فائنل رقم نہیں ہے۔ وہ انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دیت، وہ اس طرح کی دیت تو وہاں تک وہ آخری وہ ہے، حد ہے، اس کے بعد اوپر تو کورٹوں نے جو ہے نا وہ بہت بڑی بڑی دیت ڈیسائیڈ کی ہیں۔ اس میں تو ابھی دیت کیسے ڈیسائیڈ ہو سکتی ہے ابھی سے کہ بھئی کتنی دیت ہوگی اور وہ جمع کرا کے بیل کرا دیں۔ اور ایک اور جو ایشو اس کیس کے اندر لیا گیا ہے وہ ہے کہ وہ یہ بتایا کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے۔ اب مینٹلی ڈسٹرب کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو وہ پاگل ہیں، لونیٹک ہیں، اور یا پھر انسین ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں ہمارے جو لا میں استعمال ہوتے ہیں۔ میں کسی کو کوئی پاگل بھی ڈکلیئر نہیں کر رہا، نہ کسی کو انسین کر رہا ہوں۔ جو ان کی طرف سے موقف آیا اور جو میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہے، تو وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ جو ہے کون ثابت کرے گا؟ یہ کوئی کاغذ کہیں آپ پرسکرپشن لے آئیں کسی ڈاکٹر سے، بولیں جی میرے زیر علاج ہے، اس سے نہیں ہوتا ہے۔ جو لونیٹک یا انسین ڈکلیئر کرنے کے لیے اس کا پورا پروسیجر ہے، وہ چیپٹر جو ہے 34 ہے جو کہ لوننسی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاگل پن ہے یا انسین ہے یا ناسمجھ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں کسی طریقے سے ڈکلیئر ہوتی ہیں، وہ اس پہ کسی کی بیل نہیں ہوتی، اور اس پہ آپ کو نارمل جگہ پہ رکھا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر کسی نے کہہ دیا ہے کہ وہ انسین ہے یا لونیٹک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا ہے کہ اس کو کسی محفوظ جگہ پہ رکھنا ہے اور وہ گھر نہیں بھیجا جا سکتا۔ اب یہ نارمل میجسٹریٹ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کیس سیشن کورٹ کا کیس ہے، اور سیشن ٹرائل میں وہ سیشن جج ہی اس کو بیل دے سکتا ہے، اور وہ بھی ایویڈنس کی بنیاد پہ۔ اور جو ہمارا یہ چیپٹر ہے جو کہتا ہے کہ لوننسی کیا ہے یا انسین کیا ہوتا ہے، تو وہ
बाकायदा उसका प्रोसीजर है, उसके लिए मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो डिसाइड करेगा कि भाई इनकी मेंटल कंडीशन क्या है और उस वक्त इनकी कंडीशन क्या थी। ये एक बड़ा टेस्ट केस है कराची पुलिस के लिए कि वो ये देखें कि ये जो इस तरह के हौलनाक इंसिडेंट्स होते हैं और रोज़ाना होते हैं, हम नहीं कह रहे कि अनयूजुअल किस्म की ये चीज़ है, और लोग नशे में गाड़ियाँ मार रहे होते हैं। अब ये मुझे पता नहीं है कि वो नशे में थी या नहीं थी, सोशल मीडिया तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें उछालता है, लेकिन जो अभी तक सामने आया कि साइको पेशेंट हैं और वो कंसल्टेशन भी लेती रही हैं, तो ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं उससे ये बातें निकल के आएंगी कि आया ये केस है क्या और इसको कहाँ पे रिजॉल्व होना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वो इम्पार्शली बजाय किसी को सपोर्ट करे, क्योंकि हम तरस खाने वाली बात नहीं है, ये एक रूल ऑफ लॉ की बात है कि हमारा रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, हमारे लॉज क्या कहते हैं, हमारा इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम क्या कहता है, तब जाके ये चीज़ें सही होंगी और लोगों को एतबार होगा पुलिस पे भी, और इवन जो उनकी मेडिकल बोर्ड बैठेगा उन पे भी, क्योंकि कई दफ़ा उन पे भी एतबार नहीं होता कि वो भी असर रसूख में आ जाते हैं। और इसके बाद फिर कोर्ट का टेस्ट है, प्रोसिक्यूशन का टेस्ट है कि वो क्या रोल प्ले करते हैं। तो ये एक बड़ा टेस्ट केस है कि जिसको हमें बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है, और इसमें टीम ऑफ इन्वेस्टिगेटर होने चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर काफी नहीं हो। मज़ीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।